الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فعل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور نہ روگردانی کرو اس سے، حالانکہ تم سن رہے ہو، اور نہ بن جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ بے شک سب جانوروں سے بدتر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے، اور اگر جانتا اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی تو انہیں ضرور سنا دیتا، اگر وہ انہیں سنا دیتا تو وہ پیٹ پھیر دیتے روگردانی کرتے ہوئے۔ اے ایمان والو، لبیک کہو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر، جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلائے تمہیں، جو زندہ کرتا ہے تمہیں، اور خوب جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان، اور بے شک اس کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے، اور ڈرتے رہو اس فتنے سے جو نہ پہنچے گا صرف انہی کو جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے، اور خوب جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، کمزور، بس سمجھے جاتے تھے، ملک میں ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں اچک نہ لے جائیں تمہیں لوگ، پھر اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا، پھر تمہیں طاقت بخشی اپنی نصرت سے، اور عطا کی تمہیں پاکیزہ چیزیں کہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے پچھلے فرمان میں 3 ہدایتیں عطا فرمائی گئیں۔ پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی شرمندہ ہونے نہیں دیتا اور نہ ہی مغلوب کرتا ہے۔ تمہارے سامنے خواہ کتنی ہی مشکلات ہوں، صبر اور شکر کے ساتھ تم کو نہ حوصلہ چھوڑنا چاہیے اور نہ ہی بزدلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بلکہ ہر وقت یہ یاد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہو۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کی حکومت ہر چیز پر ہے، جس کی حکومت ہر جگہ ہے، جو ہر جگہ موجود ہے، اور جس کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اس کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے نام لینے والوں کی مدد فرمائے گا۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی سے ڈرنا اور بزدلی کا مظاہرہ کرنا صرف بہت بڑی حماقت ہے، بلکہ دین اسلام سے خارج ہونا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو بہت بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر تو مر مٹنا اپنی سعادت سمجھنی چاہیے۔ گزشتہ تاریخ اسلام یہاں اس حقیقت کی گواہ ہے کہ بدر میں کس طرح قلیل لشکر کو لشکر جرار پر فتح ہو گئی۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہو اور فتح نصیب ہو تو کبھی یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ہماری عقل، طاقت یا علم کی وجہ سے ہمیں فتح ہوئی۔ ہرگز نہیں، ہر کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی مزید مہربانیوں کے حقدار ہوتے ہیں۔ جو اپنی فتح کامیابی اپنی طاقت کی وجہ سے سمجھتے ہیں، ان کا انجام ذلت اور شرمندگی اور شکست ہوتا ہے۔ اس حقیقت کی بھی تاریخ گواہی دے رہی ہے۔ تیسری نصیحت ہمیں یہ دی گئی کہ ہر کامیابی اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور ہر سرخروئی اور خوشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ملتی ہے۔ جو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جہاد کرنا ہے، اس کی کوشش کامیاب ہوتی ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ کا مقرب اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا حقدار ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، وہ خواہ عابد ہو، سجدے میں ہو، یا غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا کرے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ وہ بد دعا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جس طرح ابو جہل کی دعا بد دعا میں تبدیل ہوئی اور ابو جہل بما ساتھیوں کے غرق اور تباہ ہوا، مکہ معظمہ سے جنگ بدر کی طرف چلتے ہوئے اس نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دعا کی، جو بد دعا میں تبدیل ہو گئی اور اس طرح اس کی تباہی کا سبب بنی۔ سامعین کرام، اس ساری ہدایت سے یہ واضح ہو گیا
کہ کامیابی دونوں جماعتوں کی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے، اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ممکن ہوتی ہے، اور ورنہ شیطان ہر قدم پر گمراہ کر کے تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ آج کا فرمان بھی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تاکید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہو اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا مالک، خالق اور رازق مان چکے ہو، اور یہ بھی یقین کرتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور بنی نوع انسان کے لیے ہادی اور رحمت ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اے ایمان والو، جب ایمان لے آئے ہو تو اب تمہیں کسی بات پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارا ایمان یہ ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اس سے روگردانی صرف گمراہی نہیں بلکہ تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم سن بھی رہے ہو، اور یہ پہلے فرمان ہو چکا ہے کہ کان، آنکھ، دل اور عقل صرف انہی لوگوں کے کام کرتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اگر ایمان نہ ہو تو عقل، آنکھ اور کان کوئی بھی کام نہیں کرتے۔ انسان اس طرح ہوتا ہے جس طرح بہرا اور گونگا۔ مزید حکم ہو رہا ہے کہ یہودیوں اور مشرکوں کی طرح نہ ہو جو کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ دوسری ہدایت یہ دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ سب سے بدتر ہیں جو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہونے کی وجہ سے بہرے اور گونگے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کا مالک ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ اگر ان لوگوں میں کچھ بھی اچھائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو سننے اور سمجھنے کی طاقت دے دیتا، مگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اگر ان کو سمجھایا جائے یا اس کی بات مانی بھی جائے تب بھی پھر یہ منکر ہو جائیں گے، جس طرح اکثر ان کا ایسا عمل تھا۔ مثلا چاند کے 2 ٹکڑے ہونے پر بھی کہنا کہ یہ جادو ہے، ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا تب بھی اس کو جادو کہا۔ تیسری ہدایت یہ دی گئی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلائیں تو فوراً حاضری دو، کیونکہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمہاری روحانی زندگی ہے۔ ذرا سی کوتاہی سے روحانی قوت ضائع ہو جائے گی۔ حضرت ابی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا تو وہ نماز پڑھ کر یعنی سلام پھیر کر حاضر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیوں دیر لگائی؟ عرض کی نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں سنا کہ جب اللہ تعالیٰ کا رسول تمہیں بلائے تو فوراً حاضر ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلطی ہوئی، آئندہ انشاءاللہ ہر حال میں حکم کی تعمیل ہوگی۔ اس پر یہ مسئلہ بھی حل ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حاضر ہونے سے نماز نہیں ٹوٹتی، بلکہ حکم کی تعمیل کے بعد نماز پھر وہیں سے پڑھ سکتا ہے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو حکم دیا کہ معاویہ کو بلاؤ، خط لکھنا ہے۔ معاویہ نے جواب دیا میں کھانا کھا رہا ہوں، کھا کر آؤں گا۔ دوسری مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، معاویہ نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری بار بلایا، پھر اس نے یہی جواب دیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کرے اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، چانچہ وہ کئی پیالے دودھ کے پیتا اور بکرے ثابت کھا جاتا اور سیر نہ ہوتا۔ جس کے مدعا اب بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کو دعا لگی۔ بات کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں روحانی زندگی ہے، اور حکم سے روگردانی روحانی موت ہے۔ چوتھی یہ ہدایت کہ جب ظلم اور گناہ کی بے حد فراوانی ہو اور نیک لوگ اس کے خلاف آواز نہ اٹھائیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں آئیں گے۔ پانچویں ہدایت یہ کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے اور شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت زیادہ کرتا ہے، اور یہ سب نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ممکن ہے، اس کے بغیر بالکل ناممکن ہے۔ اس لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم